یہ پتہ ہے یہ اتنا قیمتی دین ہم تک پہنچا کیسے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ وہ کیا پس منظر ہے کہ کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب بنا؟ پوری دنیا میں آج کہیں آپ چلے جائیں، اگر آب و ہوا ایک جیسی نہیں، پانی ایک جیسا نہیں، زبان ایک جیسی نہیں، لوگ ایک جیسے نہیں، رنگ ایک جیسا نہیں، تو کائنات میں صرف ایک چیز ایک جیسی ملے گی کہ دنیا کے 208 ملکوں میں تھوڑے سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ اچھا کبھی آپ نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کائنات میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر چرچا کی ہے؟ نہیں۔ ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں، ہم فروعی مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ان مسائل پر کہ جن کو تھوڑا بہت برداشت کرنے کے بعد دین کو قائم رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم ان مسائل کو لے کے ایک دوسرے کے دستے گریبان ہوتے ہیں۔ اس بات کا تو کبھی ذکر ہی نہیں آیا کہ ہم تک دین پہنچا کیسے۔ دیواس سے مدینہ المنورہ 5300 کلومیٹر ہے، 5000 کلومیٹر دور۔ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ محمد رسول اللہ کی محبت کا۔ کہاں سے آئی ہے یہ بات کہ صبح کو سردی میں لوگ مسجد چھوڑ کے مؤذن جو کہتے ہیں کہ آؤ، جو محمد رسول اللہ کے نام کی گواہی دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نبی ہے، آؤ مسجد تک پہنچو۔ کہاں سے یہ سیکھ پیدا؟ ہم لوگ کن باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں؟ بولے تیرا پاجامہ جو ہے ذرا زیادہ نیچا ہے، اس کو اونچا کر۔ میں سب مولانا سے کل بھی کہہ رہا تھا کہ لوکل مفتی بہت ہے، آپ سے رات بھی۔ لوکل مفتی سمجھتے ہیں؟ لوکل مفتی نہیں سمجھتے۔ مطلب قبرستان میں جائیں، جنازہ ہو رہا ہوگا تو وہاں 200 مفتی قبر کے آس پاس کھڑے ہوں گے، وہ ایسا نہیں کہہ رہا۔ نکاح ہو رہا ہوگا وہاں بھی 500 مفتی کھڑے ہوتے ہیں، قربانی ہو رہی ہوگی وہاں بھی۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے گفتگو آگے چلا رہے ہیں۔ بہت چھوٹا تھا میں تو ہمارے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اب بڑے ہو کے جب پڑھنے کے لیے گئے مدرسے میں تو ازراہ اتفاق کے پاجامہ زیادہ نیچا تھا، تو کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ نیچے ہے، تم جہنم میں جاؤ۔ بات صحیح ہے نہیں بھائی؟ ارے بھائی بتاؤ، صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے۔ اور اگر یہ اونچا کر دے تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ ارے رات میں نے اندور میں بھی کہا، ہم جلسہ کرنے نہیں آئے، ہم صرف دین کی باتیں ایک دوسرے سے کرنے آئے تاکہ کچھ ہم سیکھیں کچھ آپ سیکھیں۔ اگر پاجامہ نیچے ہوگا تو کہاں جائیں گے جی؟ کہاں؟ اور اگر اونچا ہو تو کیوں؟ سنت ہے۔ اب میں جب گھر گیا میں نے اپنے ابا کو کہا، میں کہا آپ تو ہمیں کہتے تھے، آپ نے ہم سے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ میں بیٹا کیا ہوا؟ میں کہا آپ بولتے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب نیچے کریں گے تو جنت، اوپر نیچے کریں گے تو جہنم، اوپر کریں گے تو۔ اب اگر ان سے پوچھو کہ کیوں؟ کیونکہ سنت ہے، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کو تلاش نہیں کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پڑھا نہیں ہے، لوکل مفتی بن گئے۔ آج حالت یہ ہے دین کی، کیلا بیچنے والا، امرود بیچنے والا، چائے بیچنے والا، کاسمیٹک بیچنے والا، مسجد کا پردھان، متولی، صدر، کروڑ پتی، ارب پتی، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ ساری فتویٰ دے رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگ دے تو رہے تھے ابھی تھوڑی دیر میں، اور جن لوگوں نے فتویٰ دینا ان کے پاس جانے کے لیے بولے موبائل چاہیے تو کمپنی کا، کار چاہیے تو کمپنی کی،
ڈاکٹر چاہیے تو MBBS، لیکن جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو بولے ہم خود ہی بتا دیں گے۔ اچھا آپ نے دین کو اتنا سستا سمجھا کہ دین آپ جس سے مرضی پوچھ لیں، دین آپ کو کمپنی کا نہیں چاہیے، دین آپ کو اصلی نہیں چاہیے، دین کے بارشوں سے نہیں سیکھنا ہے۔ اب جو آپ نے لوکل دین سیکھنا شروع کیا تو اب آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ پاجامہ اوپر نیچے کرنے سے جنت جہنم کا سگنل چلتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگا کہ اس کے اندر راز کیا چھپا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آپ دین سے کتنا دور ہیں، کتنا دور چلے گئے ہم لوگ دین سے۔ آپ کسی مسلمان کو پوچھ لیجیے آج کہ بھائی مسجد کیوں بنائی ہے، بتا دے گا کوئی؟ آپ بتائیے۔ نماز کے لیے کیوں بنے؟ نماز۔ اب دیکھ لیجیے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کیوں بنا۔ نماز تو اصل مفتی صاحب سے پوچھ لو، قاضی صاحب بیٹھے ہیں بھوپال سے آئے ہیں، تشریف لائیں، پوچھ لو نماز فجر ظہر اثر مغرب عشاء اگر مجبوری میں گھر میں پڑھنی ہو تو ہو جائے گی، کئی رستے میں پڑھنی ہو تو ہو جائے گی، گاڑی میں پڑھنی تب بھی ہو جائے گی، پھر مسجد کیوں بنائی؟ 5 نمازیں فجر ظہر اثر مغرب عشاء، ان 5 نمازوں سے پاورفل ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کے لیے پوچھو مفتی صاحب سے مسجد چاہیے؟ چلو لوکل مفتی پہلے بول رہے نہیں چاہیے، مسجد چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ امام چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ اذان چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ جب ان 5 نمازوں سے طاقتور نماز کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اندازہ لگائیں آپ لوگ دین سے ابھی کتنا دور ہیں۔ بولے جوتی ایڈیڈاس کی چاہیے، موبائل ایپل کمپنی کا، تو مولوی 6000 والا دے دو بھیا لا کے۔ اللہ رحم کرے۔ اگر میں پوچھوں گا ایک دو سے تو سارے ہی ایسے ہیں، ٹینشن مت لیجیے آپ۔ اور یہ زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے جن لوگوں کو منصب امامت دیا گیا ہو اور جن لوگوں کو منصب ایمان عطا کیا گیا ہو، جو دنیا میں چلتے پھرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کہلاتے ہوں، جن کو دیکھ کے ملک کی باقی قومیں یہ بات طے کرنے والی ہوں کہ اسلام اچھا مذہب ہے یا برا مذہب ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسجد کیوں بنائی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ پاجامہ ٹکنے سے کیوں اونچا ہے، لیکن ایک دوسرے پر ان باتوں کو لے کے فتوے بازی عروج کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے بڑی چلاکی کے ساتھ مذہب کو دنیا سے الگ کیا، بڑی چلاکی کے ساتھ ہم نے کہا مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، کاروبار الگ ہے، مذہب الگ ہے، گھر الگ ہے۔ اور جب مسلمانوں نے یہ بات کی کہ مذہب الگ، گھر الگ، مذہب الگ، سیاست الگ، مذہب الگ، کاروبار الگ، مذہب الگ، دوستی الگ، تو اسی دن سے مسلمانوں کا سوال شروع ہو گیا۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کہا، انہوں نے تو کہا کہ میں مذہب لے کے نہیں آیا، میں دین لے کے آیا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پڑھیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنا پاجامہ لاچا لنگی اپنے ٹکنوں سے، اپنے یہ جو گٹھے جن کو بولتے ہیں پنجابی میں، ان سے اونچا کر لو۔ اب جب یہ فرمان جاری ہوا، رسول اللہ کے سب سے قریبی صحابی جو دوست ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، تھوڑے ہیلتھی تھے نا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پتہ لگا آپ نے پاجامہ اونچا کرنے کا حکم دیا، یا رسول اللہ میرا اکثر گھلک جاتا ہے، کپڑا نیچے ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ابوبکر تمہارے لیے تھوڑی کہا ہے، یہ حق ہے، یہ جو فتویٰ یہ سچ ہے کہ
پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کپڑا کیوں اونچا کروا دیا؟ سنے حدیث کا مفہوم، یہ کپڑا ٹکنوں سے اونچا اس لیے کروایا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں ہم نے کپڑا اونچا کروا دیا ایمان والوں کا، تاکہ اب ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے، یہ جھک کر چلے، یہ عاجزی کے ساتھ چلنے لگے۔ اب اگر مسئلہ بھی نہیں سمجھ آیا پھر سمجھو دوبارہ دیسی طریقے سے۔ ایک بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ باشرہ داڑھی رکھتا ہے، ایک بندہ اسلامی کپڑے پہنتا ہے، ایک بندہ وقت پر زکوٰۃ دیتا ہے، ایک بندہ 5 گانا نماز مسجد میں پڑھتا ہے، چندہ بھی بہت زیادہ دیتا ہے، مولویوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور اس کا پاجامہ بھی ٹکنوں سے اونچا رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ راہگیروں کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، وہ پڑوسیوں کے اوپر ناجائز حکمرانی کرتا ہے، تو اب یہ پاجامہ ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پر بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب شریعت کی روح کو قتل کر دیا گیا، روح کو قتل کر دیا جب شریعت کی، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ نہیں، یہ اونچے یا نیچے کچھ نہیں، یہ اس وقت تک اونچا رہے گا، فائدہ مند ہوگا جب مزاج میں عاجزی ہوگی، مزاج میں انکساری ہوگی، مزاج میں نرمی ہوگی۔ اگر پاجامہ اونچا کرنے کے بعد بھی میاں جی اکڑ کر چلتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے تو پھر ان کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسجد بناؤ، قرآن نے کہا مسجد وہ لوگ بناتے ہیں جن کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، جو اپنے رب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، روز قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ مسجد بنانی ہے؟ جی، فرمایا مسجد بنانی ہے۔ تو مسجد کیوں بنانی ہے؟ بولے دیواس والے بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بنانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھڑسا سے پوچھیں مسجد کیوں بنانی ہے؟ پوچھے علماء سے مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، صاحب طبقات نے، پوری شریعت اسلامیہ نے متفقہ طور پر کہا کہ محمد رسول اللہ نے اس لیے مسجد بنانے کا حکم دیا تاکہ ہم 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں، جماعت سے نماز اس طرح کندھے سے کندھا جوڑ کر۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ پتہ لگا مسجد کیوں بنائی؟ مسجد اس لیے بنائی کہ بھانت بھانت کے، رنگ برنگ کے، الگ الگ مزاج کے جو لوگ ہیں یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ کالے گورے امیر غریب، ان میں محمد رسول اللہ کا پیغام عام ہو، یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں۔ آپ نے پتہ نہیں مسجد کیا کیا مسئلے سمجھے، مسجد میں قالین بچھانا، اے سی لگانا، بہترین سیلنگ کروانا، یہ مسجد کی ضرورتیں ہیں بھائی۔ نماز کے فرائض جو ہیں ان کے علاوہ نماز کے قواعد میں یہ بات شامل ہے کہ جو بندہ 5 گانا نماز جس مسجد میں پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں جو نمازی ہے ان سے اس کی سلام دعا ہونی چاہیے۔ ان نمازیوں میں اگر کوئی فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا تو عشاء میں جا کے اس کا دکھ درد بانٹیں، اس کو پوچھیں کہ تو آج میرا بھائی کیوں نہیں پہنچا۔ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ایک خوبصورت سماج بنائیں گے، آپ نے سماج توڑ دیا، صرف نماز کو قائم رکھا ہوا۔ سماجک ویوستھا کو درست کرنے کے لیے مسجد بنائی، اور سماجک ویوستھا کہاں ہے؟ اب تو مسجد کے مالک جو ہے، مسجد کے جو نوکر ہے، صرف آپ کو ہی نہیں کہہ رہا، پورے ملک کے یہ حال ہے، جو مسجد کے نوکر ہیں وہ مسجدوں کے مالک بن گئے، اور مالکوں کے مہمان آتے تو ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ نوکر بن گئے مالک، اور رب کریم جو مالک ہے اس کے جو مہمان آ رہے ہیں ان سے بدتمیزی ہے۔
مسجد کیوں بنائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آج بھی آپ جائیں، آج کی تاریخ میں 2024 میں نبی علیہ السلام کی مسجد میں نماز کے بعد جاؤ جا کے چادر لے کے سو جاؤ، کوئی ٹھوکر مارنے نہیں آئے گا آپ کو۔ محمد رسول اللہ کی اب جو مسجد ہے، آج بھی مسجد نبی علیہ السلام میں، آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد میں قدم قدم پر ڈاکٹر موجود ہے، قدم قدم پر معلم موجود ہیں، قدم قدم پر کھانا موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جب مسجد بنائی اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ چبوترا اصحاب صفہ کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو اپاہج ہیں، جو بے سہارا ہیں، ہم ان کو یہاں رکھیں گے، خود کھانا بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے، اپنے بچوں کو بعد میں پڑھائیں گے، ان کو پہلے پڑھائیں گے۔ ہم بتاؤ تو صحیح کہ ہماری مسجد میں بھی اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کس دن کی باتیں کرتے ہیں؟ جس کے اصول و قواعد بھول گئے، جس کی روح کو قتل کر دیا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر گلا یہ ہے کہ دوسرے ہمیں تانا مارتے ہیں۔ ارے بھائی کبھی اپنے گریبان میں جھانکے۔ میں نے ایک تلخ سوال ایک صوبے میں جا کے مسلمانوں سے کیا، یہاں تو میں نے ابھی کسی مسجد کے اندر جانا نہیں ہوا، ان سے میں نے پوچھا تھا جا کے، میں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری مسجد کے استنجے خانہ میں جو ویڈیو کے ٹکڑے پڑے یہ غیر مسلموں نے؟ کڑوی باتیں کرتے ہو، تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر علاج پر وقت نہیں کیا گیا تو حالات بدترین ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت نظام، اتنا بہترین دین جس قوم کو دیا ہو، جس کی شکل کو دیکھ کے لوگ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے تیار ہیں، اس دین کی ایک اکثریت کو یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ ایک میں نے 70 سال کے بوڑھے میاں سے پوچھا، میں کہا میاں صاحب نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ کہتے بیٹا اللہ کا حکم ہے۔ میں کہا پھر بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں اور سوچ رہا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ بتاؤ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اندازہ ہے؟ گھبراؤ نہیں، باقی بھی تمہیں جیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آواز آئی ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا ذکر کہیں نہیں ہے۔ جو تعبیرات آپ نے کی قرآن نے نہیں کی۔ اندازہ لگائیں مسلمانوں، ہم آپس کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے، مسلکی اختلافات کو دیکھتے ہوئے، ہم اسلام کی روح کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے سورہ توبہ میں، جا کے مولانا صاحب سے پورا ترجمہ تفسیر سے پڑھ لینا، اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ فرمایا تم نہیں بندے کے پوتے بنو گے تو پھر تمہاری جگہ کسی اور کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا دیں گے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولے جی ہمیں تو ابھی تک پورا پتہ نہیں ہے، قرآن نے 10,000 بار کہا، بار بار علماء نے تمہیں سمجھایا، لیکن کبھی غور نہیں کیوں؟ قرآن نے کہا بھائی نماز اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ آپ گندی باتیں کرنی چھوڑ دیں، اچھے خیالات کو قائم کریں۔ اب قرآن کے حکم میں اور ہماری تعبیر میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے مقصد نماز بیان کیا، ہم صرف ضرورت ہے نماز بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بڑے خوشو وضو کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد کسی کی بیٹی پر زنا کی نگاہ ڈالتا ہے، تو اس کمبخت کو بتاؤ کہ یہ جو تو نماز پڑھ کے آیا یہ دکھاوے کی نماز تھی، یہ ناقبول ہونے والی نماز تھی۔ اگر یہ نماز تجھے زنا سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ قبول نہیں ہو رہی، یہ قبول نہیں ہو رہی۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، حضرت نماز اگر دل نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹ لو، کہیں کہ بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک پوری طاقت سے اچھی طرح پڑھو، جب تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے لگے تو پھر تسلی رکھو کہ اللہ کی حضور قبول ہو رہی۔ اگر نماز گناہوں سے نہیں روکتی یہ اللہ کی حضور قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ بندہ نمازی جو ہے میرے اپنے رب کی پابندی کرنے والا ہو، یہ نمازی بھی ہے، زناکار بھی ہے۔
نماز بنائی اسی لیے کہ اچھے لوگ تیار ہوں گے. اب لوگ نماز پڑھ کے غنڈہ گردی کرنے لگے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، صرف غنڈہ گردی ہی کر رہے ہیں. بات چلتے چلتے بہت آگے چلی گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی اس بات پر گفتگو ہوئی کہ اسلام کا پس منظر کیا ہے. ہم اتنی دور مدینہ منورہ سے بیٹھے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت ہے ہمیں کہ خدا کی قسم وہ ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کہ نہیں؟ یہ تعلق کیسے بنا، یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچا؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا کہ ہم تک دین آ گیا؟ آپ مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، جب آپ حرم میں داخل ہوں گے ساتھ میں چلنے والے ایک رنگ اور نسل کے نہیں ہیں. اس کے آگے جرمن چل رہا ہے، اس کے آگے فرینچ چل رہا ہے، اس کے آگے ملیشین چل رہا ہے، اس کے آگے انڈونیشین چل رہا ہے، اس کے آگے کوئی بھارتی مسلمان چل رہا ہے، اس کے آگے کوئی بنگالی چل رہا ہے. ساتھ میں چلنے والے ایک صف میں کھڑے ہونے والے، ایک زبان بولنے والے بھی نہیں ہیں. اتنے لوگ وہاں روزانہ جاتے ہیں. یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کیسے تو بولے یہ تو نہیں پتا، اتنا نہیں پتا. بس اتنا پتا ہے کہ مولانا صاحب اگر کھری کھری سنانے لگے تو کمیٹی والے مل کے اس مولوی کو نکالو، دوسرا لے کے آؤ. بس اتنا پتا ہے کہ اگر سچی ستھری بات امام خطیب جمعے میں کر دے تو فوراً صدر صاحب اس کو ایک ظاہر بتانے کے لیے جا رہا ہے عالم کو، وہ سمجھائے گا کہ تم اسلام کی کیسے بیان کرو گے جمعے کے دن، وہ سمجھائے گے. ہمیں تو لگتا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں. آئے 1450 سال پیچھے چلتے ہیں، تصور میں جائے. مکہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس دور میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اس بیٹی کو اٹھاتا ہے، جا کے ریت میں دبا کے آتا ہے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا. آپ نے اتنی بات تو سنی ہوگی نا؟ ارے سن رکھی ہے نہیں؟ تو مکے میں اپنے تجربے سے آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے امام کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ زیادہ ہے. یہ رات مجھے اندور والوں نے بتایا کہ 10-12 ہزار دے رہے ہیں، 5-6 ہزار بھی دیتے ہیں. اتنے زیادہ پیسے نہ دیا کرو، کچھ بچا کے رکھو، ساتھ میں قبر میں لے جانے میں کام آئیں گے. شاید ممکن نکیر ان پیسوں کو لے کے کچھ کام چلا دیں. جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے ان کی خدمت نہ کرو، جہاں سے دین بالکل شدھ ملنا ہے ان کی خدمت نہیں. بولے بس نہیں اتنی کافی. اب کیونکہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرف پوری طاقت سے متوجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر کی بھی ضروریات ہے. اس لیے ہم نے 2 باتیں آپ کو بتا دی کہ بھی بچوں کو ذمہ داری کرتے تھے. اور اب سنیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کا جو سردار ہے، جو بادشاہ ہے شمعون یہودی، اس نے ایک قانون بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہوگی، دلہن پہلے 15 دن بادشاہ کے پاس گزارے گی، اس کے بعد وہ اپنے گھر جائے گی. پورے شہر کے لوگ صدیوں سے پریشان ہیں کہ یہ کیسا حکم ہے، ہماری عزت کو روندا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ اس دور میں وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے، اس لیے کوئی اس کی آگے حکم عملی نہیں کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیے، جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کی بات ہے. اب مکے میں بچوں کو دفن کیا جا رہا ہے زندہ. مدینہ منورہ جس کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں پر عورتوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے. وہاں سے 1000 کلومیٹر اور آگے چلے جائیں، ایک شہر ہے، ایک دیش ہے جس کو کیسرو کسرا بولتے ہیں آج کے دور میں، جس کو ایران کہتے ہیں. وہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے دستور بنایا کہ جو ذمہ دار ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ شہر میں نہیں ہیں. ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کام ہے کھیتی کریں، اور اس کھیتی میں جو نمبر 1 کا کوالٹی کا اناج ہو، پھل ہو،
میوے ہوں، ان کو اکٹھا کر کے شہر کے دروازے پہ لا کے بادشاہ کے سپاہیوں کے پاس جمع کروا دیں، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اندر آئیں اچھی چیزیں۔ لوگ صدیوں سے پریشان ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ گھروں میں رہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چھت ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اچھا لباس پہنیں، لیکن نہیں، بادشاہ نے ایک رول بنا دیا کہ بس جو طاقتور لوگ ہیں بس وہی رہیں گے۔ پھر یاد رکھیے یہ وہ وقت ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، وہاں سے 1000 کلومیٹر اور آگے چلے جائیں فارس، وہاں سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے جس کو آپ اب ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، تو وہاں کے بادشاہ کے پاس کیوں تو کوئی کام نہیں ہے بڑا، تو اس نے کیا آئیڈیا نکالا ہے، اس نے کہا کہ روزانہ رات کو کسی ایک گاؤں کو گھیرو، سارے لوگوں کو گرفتار کرو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، ان کو لاؤ، ان کے پیروں میں بیڑیاں پہناؤ، ان کی جو گالیں ہیں ان کو گرم گرم لوہے کے سکوں سے داغو، ان کے ماتھے پر ایک مہر لگاؤ لوہے کی، اور پھر منڈی میں لے جا کے صبح کو بیچو، تاکہ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ غلاموں کو بیچتے ہیں منڈی میں جا کے، جیسے آج کے دور میں چائے بیچی جاتی ہے۔ لوگ تنگ ہیں، کوئی ظلم کا جواب دینے والا نہیں، کیونکہ جو بادشاہ کے ساتھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہیں، جو کالے ہیں، جو محتاج ہیں، تو انسان ہوتے ہیں۔ اور آگے چلے جائیں، جس کو چائنا بولتے ہیں آپ، وہاں کے حکمرانوں نے دستور بنایا کہ جو شہزادے شہزادی ہیں وہ تو سڑک پر چل سکتے ہیں، غریب آدمی اس کے اوپر نہیں چلے گا، وہ پنڈیڈی سے نیچے اتر کے چلے گا۔ جو شہزادے شہزادیاں ہیں، بڑیوں کا ایک مینار بنایا، گردنوں کا مینار۔ کیوں بنانا بھائی؟ ارے بھائی تاکہ کوئی ہمارے شہر میں بڑا آدمی آئے تو اس کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابھی پیدا ہوئے، اس دور میں دنیا ایسی تھی۔ تھوڑا اور آگے چلے جائیے، اندلس جس کو اب اسپین کہتے ہیں، انگلش میں فلمیں بنی ہوئی ہیں، دیکھیے، گرچہ وہ غیر مسلموں نے بنائی اور رسول اللہ کا نام نہیں لیتے اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے آج بھی کہ اس دور کا مزدور اگر عدالت میں گیا اور اس نے جا کے درخواست دی کہ میرا بچہ بھوک سے مر گیا، میرے مالک نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو میرے مالک کے خلاف کارروائی کرو، تو اس دور کی عدالتوں نے آج سے 1500 سال پہلے اس مزدور کو کہا کیونکہ تمہاری نسل ان کے ساتھ کی نہیں ہے، تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تم ان کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے، تم ان کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے۔ اور آگے چلے جائیے، جس کو نئی دنیا امریکہ کہتے ہیں، اسلام آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے 98% لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف جنگ لڑ کے پوری دنیا میں اسلام پہنچ گیا؟ اگر صرف جنگ لڑ کے پہنچا ہوتا تو جنگ کے خاتمے کے بعد اسلام واپس مدینے نہ چلا جاتا؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پیارے محمد علیہ السلام نے جو اپنے دین کی بنیاد رکھی تو لوگوں کو 2 باتیں سب سے پہلے سمجھائیں۔ سنو، اب تبدیلی کیسے آئی ہے؟ کیسے آئی ہے تبدیلی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ میں دین فطرت لے کے آیا ہوں، فطرت کا مذہب لے کے آیا ہوں۔ فطرت کہتے ہیں خون کی عادتوں کو، فطرت کہتے ہیں زمین کی عادتوں کو۔ آپ اس زمین کو خالی چھوڑ دیں، 5-10 سال بارش پڑتی رہے گی، اس کے اندر جو بھی جنگل ہوگا وہ نکل کے اوپر آ جائے گا باہر۔ آپ اس زمین پر پیڑ لگا دیں کسی چیز کا، وہ اسی چیز کا پھل دینے لگے۔ تو یہی تو ہماری فطرت ہے۔ خون کیا کہتا ہے آپ کا؟ آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میرے جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میرا بیٹا صرف میرا ہی کہنا مانے۔ آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ آپ کی بیوی کا خون کیا کہتا ہے رگوں میں؟ کہ میں اپنے مقابلے میں کسی اور کو اپنے شوہر کے ساتھ شریک نہیں کر سکتی۔ شراکت داری، یہ لفظ شرک جو ہے یہیں سے بنا دین فطرت کا۔
محمد رسول اللہ نے یہ بات سمجھائی لوگوں کو کہ آپ دنیا کے رشتوں میں وفاداری ڈھونڈتے ہو، میرا رب بھی چاہتا ہے کہ جب اس کی عبادت کی جائے تو پھر اس کا بندہ صرف اپنے رب کا وفادار ہو کے اس کی عبادت کرے۔ صحابہ کو کہا کہ جو میرے رب کی عبادت کرے گا اور مجھے آخری نبی مان لے گا وہ مسلمان ہے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان لے آئے آپ کے رب پر، آپ پر، اب بتائیے کرنا کیا ہے؟ تو اس وقت نماز نہیں فرض ہوئی تھی، روزے نہیں آئے، حج نہیں آئے، زکوٰۃ نہیں آئی، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی بات کہی کہ دین تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا جس نے ایک رب کو مانا اور محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا تو اب اس پر لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا فرما دے۔ اب جب یہ کہا رسول اللہ نے کہ دنیا کے سب انسان برابر، پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے کہ بھئی ایسا دین ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ لیکن آپ میں سے وہ لوگ یہ شعر نہ پڑھیں جو کہتے ہیں کہ انصاری اپنی بیٹی انصاری کو دے گا، پٹھان اپنی بیٹی پٹھان کو دے گا، ان کو کوئی حق نہیں ہے شعر پڑھنے کا۔ بھارت کے مسلمانوں نے بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کا انکار کر دیا ہے، تبھی سوال کی طرف چلے گئے۔ محمد رسول اللہ نے دین کی بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ ایک رب اور ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے امیر غریب گورا اور کالا سارے ایک سب میں کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ اور آج 1450 سال کے بعد ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری برادری بہت اعلیٰ قسم کی ہے، ہم دوسری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیادی طور پر نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اس اصول کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دین کائنات میں پہنچا ہے۔ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، بھائی ہمارے آبا و اجداد کون تھے بھائی؟ ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہم لوگ تو اسی دیش کے رہنے والے ہیں، اسی مٹی میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی یہیں پر۔ ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے کیوں ہیں؟ محمد رسول اللہ کو ہمارے آبا و اجداد نے اسی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے صحابہ کرام کے حق پر لبیک کہا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دین کی بات کرتے ہوئے لوگوں میں برابری کی بات کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس عزتیں ہیں ساری، علماء حضرات کو آج دوپہر ایک گفتگو میں ہم لوگ ایک واقعہ سنا رہے تھے، آپ اس کو دھیان سے سنیے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کے مسجد نبی سے باہر نکلے تو ایک چوراہے پر 3-4 لوگ کھڑے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یار عمر کا تو اتنا دبدبا ہے، عمر کا اتنا روب ہے، عمر کی تو اب اتنی چلتی ہے کہ آج کے دور میں اگر عمر خطاب چٹھی لکھ دیں کسی نئے ملک کے بادشاہ کو کہ ملک خالی کر دو، اب سے یہاں میری حکومت ہے، تو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، صرف چٹھی کے اوپر ہی وہاں پر کام بن جائے گا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، گھر چلے گئے، کھانا کھایا، دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات سننے کے بعد بے چین ہیں، پریشان ہیں، فوراً دوپہر کو اٹھے۔ آج بھی مکہ مدینہ جائیں گے، دوپہر کو زور سے اثر تک دکانیں بند ہو جاتی، لوگ آرام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے لوکل لوگ ہاتھ بھی نہیں جاتے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اسی دوپہر کی گرمی میں واپس مسجد نبوی میں اور جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، امیر المومنین ہے، جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ کون؟ سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں،
سارے جگہ صحابہ سب کو بلا لیا. اب سب لوگ پریشان بھی ہو گئے بھی اتنی سخت گرمی میں اتنی دوپہر میں عمر خطاب نے کیوں بلایا. کچھ لوگ سمجھے کہ کسی ملک میں کسی مسلم فوج پر حملہ ہو گیا, کچھ یہ سمجھے کہ کسی گورنر کو اتارنا ہے, کچھ یہ سمجھے کہ کوئی نیا گورنر لگانا ہے, کچھ سمجھے بیت المال میں کوئی خاص چیز آ گئی وہ ہمیں دکھانی ہے جو ان کی عادتیں تھیں کہ روزانہ میٹنگ کرتے تھے. اب سب لوگ دوپہر کو آ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے. ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو, اے محمد رسول اللہ کے صحابیوں, میں جب 10 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں کئی بار اناج نہیں ہوتا تھا. قحط کے جب دن ہوتے تھے تو میری ماں مجھ کو میری خالہ میری موسی کے گھر میں بھیج دیتی تھی چند میل کے فاصلے پر. ان کے باغات تھے کہ وہاں رہ لو. فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی موسی کے گھر جاتا تھا تو میری موسی کا خامد مجھے دور سے دیکھ کے کہتا تھا, ارے وہ بھوکر آ گئے, ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, اس کی ماں نے بھیج دیا اس کو یہاں. اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو جید صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقرائے صحابہ میں سے, اور تمام لوگ امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ لوگ جن کی تمام صحابہ کھڑے ہو کے تعظیم کرتے ہیں, انہوں نے کہا عمر کیسی باتیں کرتا ہے اتنی دوپہر میں, ہمیں پتا ہے کہ یار تو جب اپنی موسی کے گھر جاتا تھا بچپن میں تیرے ساتھ ایسا قصہ ہوا, یہ تو بات یار ہمیں پتا ہے, بہت دفعہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے. ابھی ان کا یہ سوال سنا, عمر فاروق نے پھر تقریر شروع کر دی. وہ فرمایا جب میں کچھ لڑکپن میں جوانی میں پہنچا, میرے ابا نے ایک دن مجھے کہا عمر یہ 5-10 اونٹ لائن میں لگاؤ, بیپاری آ رہے ہیں, ان کو دکھانا. اور میں نے ایک اونٹ کھڑا کیا, دوسرا کھڑا کیا, تیسرا کھڑا کیا, جب چوتھا اونٹ کھڑا کیا پہلے والا کھسک گیا, میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گیا, ادھر سے تیسرا کھسک گیا, تیسرے کو لگایا, 5واں کھسک گیا. کہتے میرے ابا دور کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے, جب میں سب اونٹوں کو لائن میں نہیں کھڑا کر سکا تو میرے ابا آئے, انہوں نے میری گردن پر ایک چپٹ ماری زور سے, فرمایا تو اتنا نالائق ہے کہ تیرے سے 10 اونٹ لائن میں نہیں لگ رہا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر آپ یہ کیسی باتیں اتنی دوپہر کے وقت کر رہے ہیں, اس کام کے لیے ہمیں بلایا اتنی دوپہر کو, یہ باتیں بتانی ہے, یہ ہمیں پتا ہے یار کہ تیرے ابا نے اس بات کے اوپر تمہیں مارا تھا, ہمیں یاد ہے. پھر کیا ہوا؟ اب جب عمر فاروق کو انہوں نے یہ کہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا یار میرے دوستو اصل قصہ تو یہ ہے کہ آج ظہر کے بعد میں گھر کو جا رہا تھا تو کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ عمر کا اتنا دبدبا ہے, عمر کا اتنا روب ہے, عمر کا اتنا جلال ہے کہ آج کے دور میں اس کی چٹھی چلی جائے تو شہر مل جاتے ہیں. میں نے جب یہ بات سنی تو میرا دل بڑا تڑپنے لگا. میں نے تم سب کو اس لیے بتایا, اس لیے بلوایا کہ ہم بیٹھ کے اپنی اوقات یاد کر لیں کہ عمر فاروق آج جو کچھ بھی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے. فرمایا یہ جو ہمارے پاس سرداریاں ہیں, یہ ہمارے پاس جو اقتدار آیا, ہمارے پاس جو عزت آئی, یہ تو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی. ہمارے پاس یہ کس نے ہمیں عزتیں دی ہیں بتاؤ تو صحیح. اسلام آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری عزتوں کو کائنات میں بلند کیا